تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ ڈیسنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈیسنٹ طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے اکثر انسان بھوکا رہ جاتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، وقت کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ بڑھ جاتے ہیں۔ دن میں 5 وقت مولوی آگے ہی ہوتا ہے، صرف ایک وقت ہے جب آپ مر جاتے ہیں تو مولوی پیچھے ہوتا ہے اور آپ کو آگے رکھا جاتا ہے۔ مولوی کو آگے رکھنے میں ہی قوم کی حیات ہے۔ جب تم خود کو مولوی سے آگے سمجھنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تم اندر سے مر گئے ہو۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ مجھے مہنگے مہنگے تحائف بہت پسند ہیں، جیسے دعائیں، وقت، مخلصی، اعتبار اور توجہ۔ زندگی اتنی تو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس اب خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ لوگ میری بات نہیں مانتے، ہاں مگر بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ جب نانی کا گھر ماموں کا گھر بن جائے تو پھر وہاں جانے کا دل نہیں کرتا۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے بارے میں کیا ہیں اور وہ کب کس وقت آپ کو نقصان پہنچا دے۔ لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں، تربیت کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیتے ہیں۔ دنیا اگر بھروسے پر چل رہی ہوتی تو کسی کے دروازے پر تالے نہ لگتے۔ باپ ہی وہ واحد ہستی ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کے رکھتی ہے۔ مضبوط تو وہ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ عادتیں نسلوں کا تعارف ہوتی ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی تھی۔ اصل غریبی تو وہ ہے جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یتیم خانے میں بچے ہمیشہ غریب کے اور اولڈ ہوم میں بزرگ ہمیشہ امیروں کے ہی ملتے ہیں۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس بننا پڑتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔
سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کے سو جاتے ہیں۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گئی تھی میں شور کر کر کے۔ مخلص شخص میسر ہو تو دنیا ٹھکرانے میں کیا حرج ہے؟ محبت مختصر بھی ہو تو بھول جانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گرے ہوں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے